محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس بیان میں مفتی صاحب نے بہت ہی اہم مضمون پر بات کی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ بیان ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس بیان کو آخر تک سنیے گا، بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت۔ جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں وہ کبھی اس نیت سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے۔ توبہ تو ایک حل ہے آخری کہ چلو اب ہو گیا تو اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، اب تو سوائے توبہ کے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ تو اگر اسلام توبہ کا آپشن نہ رکھتا تو لوگ کہتے اب جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو اور کرو اور کرو اور کرو، اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، چل بھائی اب آ جا۔ لیکن توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ گناہ کا چسکا لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور توبہ کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ بار بار ایک ہی گناہ کو کرتا رہتا ہے اور لت پڑتی رہتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو ہیروئن چی اور چرسی ہوتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی پیتے ہیں کہ ہمیشہ پیتے رہیں گے۔ ہیروئن چی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ہیروئن چیوں کو دیکھا ہے بعض دفعہ توبہ کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، دوبارہ صحت مل جاتی ہے، پھر جاتے ہیں اس طرف کیونکہ ان کو وہ مزے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے جتنا دور بھاگو اچھا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر چھوٹ بھی جائے نا تو زندگی بھر اس کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے، بار بار دل چاہے گا، دل کی خواہش کو کچلے گا، تو اپنے آپ کو اس ٹینشن میں ڈالے کیوں انسان؟ اور جو نہیں کرتے ان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ عادت ہوتی ہے، وہ ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں ہم جب کلر کروا رہے تھے بچپن میں، ایک ہیروئن چی تھا جس سے ہم کلر کروا رہے تھے، ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ہیروئن چی ہے۔ وہ بڑی سپیڈ میں ٹک 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 پوری دیوار نے مٹا دیتا تھا۔ ہم کہتے یہ کیسے؟ تو پتا چلا کہ فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کا شغف کیا ہے، سٹا لگانا۔ سٹا لگایا 2 منٹ میں پوری دیوار۔ تو اس کو تبلیغ والے مل گئے، اس کو تبلیغ ملے گا، اس نے توبہ کر لی، صحت اچھی ہو گئی، فٹ فاٹ ہو گیا، جو لاکھوں میں چند ہوتے ہیں۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی، مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اس کا نام تھا اچھے بابو، اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھے بابو، اس کا نام یہ پڑ گیا تھا، جوان لڑکا تھا۔ تو مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اچھے بابو کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا، شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ تو میں جنازے میں گیا، پتہ چلا کہ جی دوبارہ اس نے شروع کر دی تھی اور اس دفعہ باڈی برداشت نہیں کر پا، مر گیا۔ جوانی میں کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو بھائی نہ کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، اچھی سکون والی زندگی گزارو۔ لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، تمہاری لائف بور ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا، ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت، جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا، جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ایسی بیٹھا ہوا خوش ہے۔ تو یاد رکھو اسی طرح گانے بجانے، موسیقی، اس کا بھی ایک نشہ ہے، زنا کا بھی ایک نشہ ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے؟ ہیروئن سے بدتر نشہ ہے۔ اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچا کے رکھو، ہنسی خوشی زندگی گزارو، ایسی پیاری پاکیزہ زندگی۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی؟ پاکیزہ۔ پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے
جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا، وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا. تو اس لیے بچائیں، اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں، کچل دیں. اس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.